الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے فضل و احسان سے ہمیں ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوئیں، عبادات کرنے کا موقع ملا، اور اب ماہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید الفطر کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا فرمانے والا، سب سے بڑا گناہ بخشنے والا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے تمہارا سوال پورا کروں گا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، اس معاملے میں وہ کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ فرمایا پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا، بس اپنے گھر کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، جسے حدیث پاک کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں عید کا دن خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے گزارنا چاہیے، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ دیکھیں، خوشی کے دو ہی طریقے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ خوشی اس طرح منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی نعمت بندے کو ملتی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی نیت سے بندہ کیا کرے، خوشی منائے۔ دوسرے نمبر پر خوشی مناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ دو شرائط ہیں خوشی منانے کی۔ نمبر ایک تو کسی نعمت کے شکرانے میں، جیسے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت ملی تو اس کے شکرانے میں ہمیں عید کا دن ملا، تو اس عید کے دن ہمیں خوشی کرنا یہ کیا ہے، مستحب کام ہے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے چہرے سے، تو یہ مستحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خوشی منانے کا انداز جائز ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی شریعت کی جو ہے وہ نافرمانی والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے خوشی کا موقع آیا بندہ گانے باجے میں لگ جائے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں لگ جائے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی منائیں، کوئی نعمت ملی ہے اس کے شکرانے کے طور پر، لیکن منانے کس طرح ہے، جائز طریقے سے۔ اب جیسے ہمیں عید کی خوشی ملی ہے تو ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے ہمیں اتنا جو ہے وہ ایک پیارا موقع عطا فرمایا ہے خوشی کے اظہار کے لیے، لیکن انداز کیسا ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والا انداز ہو، اس کو ناراض کرنے والا جو ہے وہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، تقوی کا درس دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ صلح کیا ہے، بہتر ہے۔ اب آپ غور کریں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندوں کے لیے کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر کوئی ناراضگی والا، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، صلح صفائی کر لینی ہے۔ اور دین اسلام اسی چیز کی ہمیں تاکید بھی کرتا ہے، اور اس چیز کے دینی اور دنیاوی فوائد بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو جائے، کوئی ناراضگی، کوئی غلط فہمی ہو جائے، تو فرمایا ہمیں کیا کرنا ہے، صلح کر لینی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی جھگڑے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایسی پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر پوری زندگی ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اگر ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا جو ہے وہ پڑوسی، کوئی مسلمان ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلی فرصت میں اس سے صلح کر لینی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ پھر آگے فرمایا اگر 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا تو ہوگا کیا، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہا، اس سے بات چیت نہیں، ناراض رہا، فرمایا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو 3 دن سے زیادہ بلا وجہ کسی کے ساتھ ناراضگی رکھنا، سلام دعا نہ کرنا، فرمایا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اب کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو 3 دن ہمیں سوچنے کا موقع ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو صلح پر تیار کرنا ہے، اور جا کر کیا کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے صلح کر لینی ہے۔ دین اسلام ہمیں ایک اور چیز بھی اس معاملے میں سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ بات لڑائی جھگڑے یا ناراضگی تک پہنچے۔ وہ کیسے؟ عموماً ہمارے ناراضگی کس وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی بدگمانی کی، فلاں کے ساتھ میرے بارے میں یہ بات کی ہوگی، 2 بندے مل کر بیٹھے ہیں، اوپر سے تیسرا آ گیا، اب وہ 2 آپس میں مل کر جو ہے وہ کانوں میں باتیں کرنے لگ جائیں، اب تیسرے کے دل میں تو جائے گا نا کہ یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو یوں بدگمانی اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہر عمل سے بچانا ہے جس سے کسی مسلمان کے دل میں کوئی بدگمانی، کوئی غلط فہمی پیدا ہو، یا بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی طرف جا سکتی ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہر کام سے بچانا ہے، لیکن انسان ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو پھر 3 دن سے زیادہ اس ناراضگی کو نہیں رکھنا، 3 دن سے پہلے کیا کرنا ہے، صلح کر لینی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب سے اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ بچا سکیں۔ اب سنیے، صحابی رسول حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کی عادت تھی کہ دوران سفر وہ کسی گھاٹی میں، کسی وادی میں ٹھہرتے تو پھیل جاتے، کوئی یہاں پر بیٹھا ہے، کوئی وہاں پر بیٹھا ہے، یوں پھیل کے بیٹھ جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں الگ الگ ٹھہرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد لوگ جب بھی کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو ایک جگہ مل کر بیٹھتے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، فرمایا جب جسمانی طور پر بندہ اپنے مسلمان بھائیوں سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دلی طور پر بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بظاہر اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں تو کم از کم ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر ان کے ساتھ کوئی ملاقات کا جو ٹائم بنانا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے اس دوران کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو، بیٹھ کر اس کو دور کر لیا جائے تاکہ معاملات آگے جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح گھر سے دور ہے تو فون کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں مہینے گزر جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی فون پر بھی بات نہیں کی جاتی۔ آج کل تو یہ سہولت میسر ہے نا، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اٹیچ رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے۔ جب رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ جب بالکل رابطے ختم کر دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کیا ہے، بدگمانیاں اور یہ وسوسے سارے کیا ہے، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر دور ہیں، ہفتے میں ملاقات نہیں ہو سکتی تو مہینے میں ٹائم رکھ لیں تاکہ مل کر بیٹھے، کزن آپس میں بیٹھے، بات چیت ہو، اچھی باتیں کریں، اس سے محبت کیا ہے، آہستہ آہستہ اور بڑھتی ہے۔ اسی طرح مہینے میں نہیں مل سکتے، 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم لازمی بنانا چاہیے تاکہ مل کر سارے بیٹھے، کوئی غلط فہمی ہے تو وہ کیا ہے، دور ہو جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ہمارے یہاں ایک عام مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ محض غلط فہمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور سلام دعا کرنا کیا ہے، بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا،
100 میں سے 70 واقعات کی اگر آپ حقیقت کھول کر دیکھیں تو پیچھے کوئی بڑی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، بس فقط غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس نے فلاں کے ساتھ میرے بارے میں یہ بات کی ہوگی، اس نے وہاں پر میں نے دیکھا یہ دو مل کر بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی میرے متعلق کی بات کی ہوگی، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب بھی اس نے یہ کیا ہوگا۔ یہی ہم اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ نتیجے بنا بنا کر کیا کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر اتنی لڑائی اور اتنا جھگڑے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ صلح کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو محض کیا ہوتی ہے، ہمارے ہاں غلط فہمی ہوتی ہے، اس غلط فہمی کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام کا آپ عمل دیکھیں کیسے جو ہے وہ ان کا عمل تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، فلاں نے ہماری کار ریسیو نہیں کی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے ساتھ سلام دعا نہیں رکھنا چاہتا، کسی کو سلام دیا وہ جواب نہیں دے سکا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فلاں رشتہ دار کی شادی پر گیا تھے، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، مجھے عزت کے ساتھ بٹھایا نہیں ہے، یہ نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا کر کیا کرتے ہیں، غلط فہمی پال لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ غلط فہمی کیا ہے، لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی ہے، پھر بغض، کینہ، حسد، غیبت، چغلی، یہ سارے حرام کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا۔ اب سیرت کا واقعہ سنیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور خلافت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، اپنی کسی سوچ میں گم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے ہیں، انہوں نے سلام کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ ان کو بات کھٹکی کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا عثمان مجھ سے ناراض ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہے کہ اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ بشر ہے نا، انسان ہے، ذہن میں بات تو آتی ہے، ان کے ذہن میں بھی آئی۔ اب انہوں نے اس غلط فہمی کو دل میں پالا نہیں کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی ان کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہوگی، نہیں۔ وہ فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہ صدیق معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر جاؤ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود ہی سلجھا لو، میں خلیفہ وقت ہوں، میرے اور بڑے کام ہیں، نہیں۔ انہوں نے اس بات کو اہمیت دی، حضرت عمر فاروق کو ساتھ ملایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، آپ نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلام کا جواب؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم ابھی میں آپ کے پاس سے گزرا ہوں، میں نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ گزرے بھی ہیں، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ سمجھ گیا ہے، فرمایا دراصل معاملہ غلط فہمی کی بنیاد پر بن گیا ہے، عثمان نے جواب اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ وہ اپنی کسی سوچ میں گم ہو گئے، اس وجہ سے اے عمر انہوں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا، وگرنہ ان کے دل کے اندر تمہارے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اب کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی وہ فوراً دور ہو گئی، معاملہ بالکل جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ تو یہی ہمارے ہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں کے ذریعے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب اس نے کیوں نہیں دیا، کیا مجبوری ہے، اس نے سنا ہے، وہ کسی سوچ میں تھا، کیا معاملہ ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے، بس اس نے جواب نہیں دیا، اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نتیجے پھر ہم خود ہی بنا لیتے ہیں، اور بات جو وہ آگے سے آگے کیا ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کس سوچ کے اندر تھے؟ اب صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دراصل اس سوچ کے اندر گم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، وہ میں پوچھ نہیں سکا۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے۔ یہ میں نے سوال کرنا تھا نبی کریم علیہ السلام سے، لیکن میں پوچھ نہیں سکا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عثمان پریشان نہ ہو، یہ سوال میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا، میں نے یہ سوال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے کھڑے ہو گئے، کہ ابو بکر تم ہی ہم سب میں سبقت لے جانے والے ہو، کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا قرب آپ کو سب سے زیادہ قریب تھے، آپ نبی کریم علیہ السلام کے، آپ کو اتنا قرب نصیب تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ جو سوال ہم سوچتے ہیں آپ اس سے پہلے ہی اس کا جواب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ چکے ہوتے ہیں۔ اب جواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، جو سچے دل سے اس کلمے کو قبول کر لیتا ہے، اسی کلمے کے اوپر قیامت کے دن نجات کا دار و مدار ہے۔ جو سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ لے گا اور اسلام کے سارے احکامات پر عمل کر کے ان کو دل و جان سے تسلیم کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے نجات عطا فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سوچ، کہ وہ سوچ بھی رہے ہیں تو کس بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہونی ہے، ہم جنت میں کیسے پہنچیں گے، اور ہماری سوچیں کس طرح کی ہوتی ہیں وہ ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک اور جو معاملہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی کا صلح نہ کرنے کا سبب بنتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صلح میں پہل کون کرے، بھائی اس کی غلطی ہے، وہ آ کر مجھ سے معافی مانگے، میں کیوں جاؤں، میں جاؤں گا لوگ کہیں گے بس یہ ڈر گیا ہے، میری تو عزت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بس اسی بات پہ تھا، اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، اس کے پاس جا کر معافی مانگ لی، میری تو عزت کم ہو جائے گی نا، ہمارے یہاں یہ سوچ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو جائے تو جو صلح میں پہل کرنے والا ہے اسے اللہ پاک جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا۔ جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی اسے پہلے داخل فرمائے گا۔ تو غلطی ہے یا نہیں ہے، صلح میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہل کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا کہ اگلا آ کر معافی مانگے۔ بھائی کس کی زندگی کہاں ختم ہو جانی پتہ ہے، پھر جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کر معافی مانگے تو وہ مرنے والا معاف تو نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہی ہوتا ہے نا، پوری زندگی سلام دعا نہیں کرنی، ناراضگی رکھنی ہے، جب فوت ہو جائے پھر جنازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے سارے حق معاف کر دینا۔ اب مرنے والا تمہیں کیسے معاف کرے؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ معافی زندگی میں مانگے، اور معاف کرنے کے لیے بھی کسی کے مرنے کا انتظار نہ کریں کہ وہ مرے گا تو میں اس کو معاف کروں گا، زندگی میں معاف کر دیں، اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اس کی دعائیں ملیں گی آپ کو۔ یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم بہت دور ہیں۔ پھر آگے سنیں، حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص ناحق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو حق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ غلطی اس کی ہے، وہ آ کر معافی مانگے، حضور فرماتے ہیں جس کی غلطی نہیں ہے وہ پھر بھی پہل کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ پاک اسے جنت کے درمیان میں گھر عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اس بات کی گارنٹی نبی کریم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ پاک جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت نہیں چاہتے تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اگر اگلے کی بھی غلطی ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں، شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جا کر جو ہے وہ معافی کا معاملہ کر لیں، اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، وہ آئندہ وہ دوبارہ غلطی دہرانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بھائی یار یہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا بندہ ہے، غلطی بھی میری ہے اور آ کر معافی بھی یہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ پھر آگے سنیے، ایک اور مسئلہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ذہن تو بنا لیا ہے کہ صلح کرنی ہے، اب سامنے والا صلح کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا ذہن بن گیا ہے کہ یار میں نے صلح کرنی ہے، سامنے والا تیار ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا حل کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صلح میں پہل بندے کو کر لینی چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا، سامنے والا صلح نہیں کرتا تو سارا گناہ اس کے ذمے پر آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ آج عید کا دن ہے، کوئی مسلمان، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی ہم سے ناراض ہے، اس سے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ صلح صفائی کر لیں تاکہ یہ دن بھی اچھے طریقے سے گزرے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔